اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ حمد و ثنا نبی رحمت نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام عاطف سلیم نقشبندی صاحب ہماری بزرگ شخصیت، ان کا اس مسجد کے ساتھ بہت دیرینہ واسطہ اور نسبت ہے، میری مراد قاری عبدالخالق زاہد صاحب، ہمارے بھائی کامران مجددی صاحب اور علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں خلیفۃ المومنین اسد اللہ الغالب ابو تراب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ تو کوشش کروں گا کہ میں سب روایات، یہ کل آیات پڑھ سکا، پیش کر سکا، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہی ہوگی۔ میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم میرے رسول سے بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے تم پہ لازم ہے کہ تم صدقہ کرو، ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، واطہر، اور انداز میں بہت صاف ستھری اور پاکیزہ بات بھی ہے۔ اس سے اگلی آیہ مقدسہ میں کا حصہ ہم پھر پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ آیہ مقدسہ تقریباً زیادہ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس پہ پہلے حصے پہ عمل صرف ایک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ امام سمرقندی آپ بحر العلوم میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حصہ سنایا، آپ نے اس کو سنا تو فوراً گیا اور صدقہ کیا، 1 دینار صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سوالات کیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوالوں کے جوابات دیے۔ اس کے بعد اگلا حصہ نازل ہو گیا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کی رخصت نازل ہونے سے پہلے اس آیہ مقدسہ کے وجوب پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کہ کس پہلو پہ ہم بات کریں، اس کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں وہ حضور کی نسبت سے ہیں۔ جس چیز کو جتنی زیادہ نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے وہ چیز اتنی عظیم ہے، اور جتنی کوئی چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اتنی اس کی حیثیت کم ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب کی ہم 3 قسمیں لیتے ہیں۔ ایک کو قرب نسبی کہتے ہیں، نسبی قرابت، جیسے بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے، یہ نسبی قرابت ہے۔ دوسری ہوتی ہے مکانی قرابت۔ مکانی قرابت کا تعلق جو ہوتا ہے یہ فاصلے سے ہوتا ہے، جیسے یہ مائک میرے قریب ہے، آپ سے دور ہے، ہم مسجد کے قریب ہیں بازار سے، یہ مکانی قرابت ہے۔
جو تیسری چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے قلبی قرابت، اس کو قرب حبی کہتے ہیں، محبت کی قرابت. یہ تین چیزیں ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرابت نسبی میں، قرابت مکانی میں اور قرابت قلبی میں بہت بلند مقام حاصل ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کے والد کا نام اسد تھا، اسد کے والد کا نام ہاشم تھا. یہ حضرت ہاشم کی صاحبزادی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسباً ہاشمی تھے، اپنی ماں کی طرف سے بھی اور اپنے باپ کی طرف سے ہاشمی تھے. اس سے اگلی قرابت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب، یہ دونوں ایک والدہ سے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے اور حضرت عبد المطلب کی کئی شادیاں تھیں، مگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں بنی مخزوم کا ایک سردار تھے جن کا نام عمر تھا، اس کی صاحبزادی تھی. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسباً بھی قریب ہیں. اچھا، یہ تو رہی نسب کی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. اس کے بعد دوسری چیز جو نسب کے بعد آتی ہے وہ قرب مکانی ہے. اگر قرب مکانی کو لیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کسی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی. پہلے جو تھے اس حکیم بن حزام کی ولادت واقعہ فیل سے 10 سال پہلے کعبہ کے اندر ہوئی تھی، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کسی کی ولادت کعبہ کے اندر نہیں ہوئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو تھی، آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے جا رہی تھی، آپ آنکھیں نہیں کھول دیتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو فرمانے لگے کہ چچی اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ بیٹا اللہ نے بیٹا تو دیا ہے مگر آنکھوں سے نہ بینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہاتھوں میں لیا. جیسے ہی ہاتھوں میں لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانا شروع کر دیا اور آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولی تو پہلی نظر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی. اچھا، یہاں تک تو یہ بات آپ نے سنی ہے، بیان بھی کرتے ہیں علماء. شاید اس سے اگلی بار مولانا عاطف سلیم صاحب نے یقیناً آپ سے کی ہوگی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بات ایسی کروں جو نہیں ہوگی. ان کا اتنا مطالعہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت دے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر جو پہلی پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی. جب چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو اب وہ دوسری روایت لے کے آتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے یہ عبادت ہے کہ علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا. اب نظر ہوئی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، جس کی وجہ سے محدثین لکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہو گیا. اچھا، یہ تو ہوا ایک اور مطلب یہ تھا قرب مکانی کہ قدرت نے پہلے دن اٹھایا رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. اب ایسا ہوا کہ مکہ میں قحط پڑا. جب قحط پڑا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب جو تھے وہ قلیل المال تھے، اولاد زیادہ تھی، ایکسپینسز بہت زیادہ تھے، آمدن کم تھی.
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ چچا، میرے چچا جو ابو طالب ہیں ان کی مالی صورتحال اچھی نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے ان کا ایک ایک بیٹا لے لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اخراجات مینج بھی ہو جائیں اور ان پہ زجر بھی نہ رہے اور ہمیں بھی محسوس نہ ہو۔ تو قدرت نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اٹھا کے حضور کی تربیت میں دے دیا۔ پہلے اپنے والد کے گھر میں رہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی نسبت حاصل ہے جو کسی کو نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کون سی نسبت ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمیوں میں جب چارپائی پہ سوتا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی تو میرا جسم حضور سے مس کرتا تھا۔ تو یہ قرب مکانی کتنا ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور باقی رہے گی قلبی قرب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضی ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا وہ مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا۔ تو ہر اعتبار سے قدرت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور جب اس قرب سے آگے نکلتے ہیں تو فضائل کی بات آتی ہے۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کالا نزلت فی علی 300 آیات، قرآن مجید کی 300 آیات سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں اتری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید کی 300 آیات میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالواسطہ بلا واسطہ یا کسی اعتبار سے ذکر موجود ہے۔ اب آئیں ہم اس آیہ مقدسہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول سے مناجات کرو۔ اچھا، یہ لفظ جو مناجات ہے اس پہ ہم نے تھوڑی بات کر کے گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے یناجی ربہ، تو بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ یناجی ربہ مناجات کرتا ہے، اور یاد رکھیے یہ یناجی جو ہوتا ہے نا، یہ راز کی بات کو کہتے ہیں، عام بات کو نہیں کہتے۔ عام کلام ہوتا ہے، جو مناجات ہوتی ہے اس ادب کے تحت کسی سے راز کی بات کی جاتی ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، اور ابو نعیم اصفہانی آپ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن مجید کا نزول 7 قراتوں میں ہوا۔ ما من حرف الا له ظاہر و باطن، قرآن مجید کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ عِلْمُ الظَّاہِرِ وَالْبَاطِنِ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن کے ظاہر کا علم بھی ہے اور قرآن کے باطن کا علم بھی ہے۔ آپ ظاہر قرآن کے بھی مفسر ہیں، آپ باطن کے بھی مفسر ہیں۔ اب اس آیہ مقدسہ پہ ہم آتے ہیں اذا ناجیتم الرسول، کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرو اور تنہا بیٹھنا چاہو تو پہلے صدقہ کر کے آؤ، اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر تم راز کی بات کرو۔ یہاں پہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ادب اہل الارادتی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے اہل ارادت کو ادب سکھایا ہے۔ اہل ارادت کو ادب سکھایا ہے کہ جب بھی اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور اپنے شیخ کے پاس جا کر تم علم حاصل کرنا چاہو، اور وہ علم کیا ہو، تفسیر الالہامی والاستفہامی وعلم المکاشفاتی والاسراری، جب تم علم مکاشفہ سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جاؤ،
جب کسی کے پاس علم الہام سیکھنے کے لیے جاؤ، الہام کی بات کرنے کے لیے جاؤ، جب تم کسی کے ساتھ اسرار و نموز کی خفیہ باتیں کرنا جاؤ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے صدقہ کر کے جاؤ، پہلے صدقہ کر کے جاؤ اور پھر جا کر اپنے شیخ سے بات کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سب سے زیادہ دولت خراب کرتی ہے۔ وہ بیدم نے کہا تھا نا، پردہ ہستی مہوم اٹھا دو پہلے، پردہ ہستی مہوم اٹھا دو پہلے، پھر جب جی چاہے یار کو دیکھا کرنا۔ یہ جو تمہیں وہم ہو گیا ہے نا کہ ہم بھی کچھ ہیں، اس وہم کو ختم کرو۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ میں بھی کچھ ہوں، پردہ ہستی مہوم اٹھا دو پہلے۔ یہ جو تمہیں وہم رہتا ہے اپنے ہونے کا، فرمایا اگر تم ہو تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر تم نہ رہو تو پھر تم اس کو پالو گے۔ عاجزی پیدا کرو اور خود سے انا کو نکال دو اور سراپا ادب بن جاؤ، اور جا کر گفتگو کرو تو دل بھی روشن ہوگا اور مقاصد بھی حاصل ہوں گے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے فرمایا گیا کہ علی المرتضیٰ کے پاس قرآن مجید کے ظاہر کا علم بھی ہے اور قرآن مجید کے باطن کا علم بھی ہے۔ اب یہ باطن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے باتیں تو بہت کر لی کہ ظاہر تو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں، آ کے اللہ اور اس کے رسول بات کر رہے ہیں۔ یہ باطن ہوتا کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی چلو مال بھی لے آؤ اور غزوہ کے لیے بھی چلو۔ کچھ لوگ تھے وہ کشاں گھر کا سارا مال ہی لے کے آ گئے، کوئی آدھا لے کے آ گیا، کسی نے ہزاروں اونٹ دے دیے، اور کچھ بہانے بنا کے آ گئے۔ بہانے بنا کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایک شخص کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، منافق تھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بڑی مصروفیت ہے، آپ کہیں گی بھی تو میں جا نہیں سکوں گا، تو مجھے پلیز کہیے نا۔ اس طرح کے بدبخت بھی تھے جو آ گئے، اور میں اگلی بات میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا وہ اس بدبخت نے کیا بات کی، اور بعد میں تھوڑے سے پیسے لے کے آ گیا، یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتا، یہ قبول کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بدبخت کے منہ پہ مارو، اس کو دفع ہو جائے۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ان کو عیاں کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 یہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، سرہم و نجواہم، جو چھپا کے کرتے ہیں اور جو عیاں کرتے ہیں، ہر چیز کو خدا جانتا ہے۔ یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب جو یہ ظاہر کر رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ جو چھپا رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ ظاہر تو وہ پیسے لے کے آیا تھا، یا رسول اللہ رکھ لو، میں نہیں جا سکتا لیکن میری طرف سے یہ تھوڑی سی خدمت ہے، قبول کر لو۔ ظاہر تو یہ تھا، اور ظاہر یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ سواریاں نہیں ہیں مگر پیدل چلیں گے ساتھ، ظاہر یہ تھا۔ تو باطن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان بدبختوں کو میں جانتا ہوں یہ پیسے کیوں لائے اور اندر سے کیا ہے، یہ اندر سے کیا ہے، یہ جو اندر کا معاملہ ہے خدا اسی کو دیکھتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنا کچھ رسول اللہ کی، میں آپ حدیث سناتا ہوں آپ کو، بس 5-7 منٹ میں گفتگو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ امام بہقی نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ بہت ادب کرتے تھے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے سراپا ادب بن کے چل رہے ہیں۔ ابو سفیان جو تھا یہ اوپر سے مسلمان ہو گیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اندر سے چل گیا۔ امام بہقی کہتے ہیں، کہنے لگا کہ اگر میرے پاس لشکر جرار ہوتا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ساتھیوں سمیت اس پہ میں حملہ کر دیتا اور سب کچھ میں ختم کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے تھے، حضور ادھر آ گئے،
ادھر سے ہٹ کے ادھر آ گئے اور ابو سفیان کو فرمانے لگے ابو سفیان اگر تیرے پاس یہ لشکر ہوتا بھی یخزیک اللہ میرا رب تجھ کو رسوائی کرتا. ابو سفیان کہنے لگا یہ بات تو میرے دل میں آئی تھی تو یہ رسول اللہ کو پتا کیسے چل گیا. ظاہر کو ٹھیک کرو تو دوسرے کے آپ لباس اچھا پہن لیں تو دوسرے کا لباس دیکھ کے کہیں گے کہ اس میں یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا چہرہ مورا اچھا ہے تو کہیں گے کہ یار اس کا ناک اس طرح سے ہوتا، رنگت ایسی ہوتی تو ایسا ہوتا. ظاہر اپنا درست کرو تو دوسرے ظاہر درست جس کا نہیں ہے اس کے عیب نظر آئیں گے، اور جس کا ظاہر آپ کے زیادہ اچھا ہوگا سیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو مجھے. اور جب باطن سوارے ہوئے تو باطن بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، باطن بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ باطن کا اثر کیا تھا؟ بس ایک دو باتیں ذرا غور سے سننا، ایک دو باتیں صرف غور سے سننا. وہ کیا ہے؟ میری گفتگو میرے ذہن کا اظہار کرتی ہے. میں غیبت کرتا ہوں، میں چغلی کرتا ہوں، میں کسی کو برا کہتا ہوں، یہ میرے دماغ کی غلاظت ہے کہ میرے دماغ میں موجود ہے. یہ میری فکر کا اظہار کرتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. میرا دشمن مجھ کو ستاتا ہے، میں بدلے کی بات کرتا ہوں. جتنا اس نے مجھے تنگ کیا میں اس سے زیادہ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ میرے ذہن کی تنگی ہے، میرا نیرو مائنڈ ہے جس میں وسعت نہیں ہے، اس لیے کہ میں دور اندیش نہیں، میں در اندیش ہوں. اور جب ذہن وسیع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس یہ آخری بات اور گفتگو مکمل میری. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ابن ملجم نے حملہ کیا تھا. جمعے کا دن تھا، 17 رمضان المبارک تھی. اس نے حملہ کیا اور بھاگ پڑا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اٹھایا، گھر لے کے گئے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت کی پیاس لگ رہی تھی. ابن ملجم بھی زیادہ دور نہیں جا سکا تھا، پکڑا گیا تھا. لوگ اس کو پکڑ کے سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میں بتاتا ہوں نیرو مائنڈ کیا ہوتا ہے اور براڈ مائنڈ کیا ہوتے ہیں. کوئی ہم جیسا ہوتا تو ہمارے بچے اس کو نوچ لیتے اور پتہ نہیں ہم کیا کرتے. لیکن مومن اس دنیا سے ماورا ہوتا ہے، اس کی نظر کہیں اور ہوتی ہے. اس دنیا میں وہ قید ہوتا ہے، اس سے وہ آزادی چاہتا ہے. اور جو بندہ اس دنیا سے دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے اس کا دل مر چکا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، پیچھے کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، حالات کیا ہوں گے، میں جا رہا ہوں تو جتنا کچھ میں نے کمایا ہے یہ کدھر جائے گا، دماغ ادھر لگا رہتا ہے. جب انہیں ملجم کو پکڑ کے لے آئے، سیدنا علی مرتضیٰ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی. اتنے میں ایک شخص پیالہ پانی کا لے کے آ گیا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن ملجم کو لایا گیا. آپ نے دیکھا کہ بھاگ بھاگ کے وہ بھی تھک گیا ہے، اس کے چہرے پہ بھی پیاس کے اثرات ہیں اور خوف ہے. سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے پہلے پانی اس کو پلاؤ. یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اس کو پیاس لگی ہے اور اس کو پانی پلایا پہلے، اور پانی پلانے کے بعد سید امام حسن حسین سے فرمایا، اپنی خاندان کے نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو میرے بعد کوئی قتل و غارت کا بازار گرم نہ کرنا. اگر میری شہادت ہو جائے تو ایک ہی بار میں اس کا کام کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پہ ایک ہی بار کیا ہے، ایک ہی بار میں اس کا کام کرنا. تو یہ تو ہمیں بتاتی ہے لائف سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور آپ جس صحابی کی زندگی پڑھیں گے یہی کچھ ملے گا، یہی کچھ ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتوں میں سب کچھ ہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، منہ لیتا ہے یوں باتوں میں، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم کردار کے غازی نہیں بن سکے،
جو کچھ انہوں نے کیا اگر آج میں نے اس پہ عمل کر لیا، آپ نے کر لیا، تو یقیناً اپنے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. اور یہی مقصد میری نظر میں ان محافل مجالس کا. صرف برکت نہیں ہوتی، ہدایت بھی ہوتی ہے. ہم صرف برکت حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہدایت حاصل کرے، برکت ساتھ ہی آ جاتی ہے، برکت کہیں نہیں بھاگنے لگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.